الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عجق الغناء صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، آج مسلمان ہر جگہ اپنی تباہی کا رونا رو رہے ہیں، ہر جگہ اپنی بربادی کی شکایت کر رہے ہیں اور ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں۔ آخر ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہماری بربادی کا مول منتر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تباہی کے بہت سارے راز ہیں، ہماری بربادی کے بہت سارے مول منتر ہیں، مگر ایک راز اور ایک مول منتر یہ بھی ہے کہ آج جو چیزیں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پھل پھول رہی ہے، آج جو چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر پھل پھول رہی ہیں، وہ برائیاں جن کے پرچار میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ ہے گانا سننا۔ آج مسلمانوں میں اس کا مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ بھیانک بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آج کوئی در، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی گھر، کوئی در، کوئی مکان، کوئی دکان ایسا نہیں ہے جس میں گانا سننا نہ پایا جاتا ہو، جس میں پکچر اور ڈرامہ دیکھنا نہ پایا جاتا ہو۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ حکم سنا رہے ہیں کہ امرنی ربی عجق الغنا، کہ مجھے میرے پروردگار نے، مجھے میرے رب نے آلات غنا اور آلات موسیقی کو توڑنے پھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے موسیقی کے آلات و ذرائع اور اس کے اسباب کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہماری تباہی کا بہت بڑا راز اسی میں مضمر ہے، ہماری بربادی کے بہت بڑا مول منتر اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے کہ آج غیر جانتے ہیں کہ مسلمان کو ان کے مذہب سے دور تو نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ان کے دین سے براہ راست نکال تو نہیں سکتے، مسلمانوں کو ان کے طور و طریق سے بعید تو نہیں کر سکتے، مگر غیر یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے قلوب کے اندر جو قرآن کی، اسلام کی، ایمان کی، اللہ پر توکل کی جو روح اور حقیقت ہے، اس پر حملہ کر دیا جائے اور پھر اس کو اس طرح کمزور کر دیا جائے کہ وہ اسلام کے احکام پر چلنے کے بالکل قابل نہ رہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے قابل نہ رہے، قرآن کے احکام پر، شریعت کے احکام پر، ایمان اور ایقان کے احکام پر عمل کرنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لیے آج وہ آلات لہو و لعب کو خاص کر مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کی بستی کے اندر، مسلمانوں کے گاؤں کے اندر، مسلمانوں کے سڑکوں کے اندر زیادہ تر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، تاکہ مسلمان عیش و عشرت میں آ کر کے، غفلت میں آ کر کے اسلام کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دے، اسلام کے طریقے سے دور ہو جائے، قرآن کے طریقے سے دور ہو جائے، شریعت کے طریقے سے دور ہو جائے، اور ان آلات لہو و لعب کے چکر میں پڑ کر کے اسلام کے احکام کی طرف اس کا ذہن بھی راجع نہ ہو۔ اسلام نے گانا سننا بجانا سب کو حرام قرار دیا ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی تباہی اسی میں ہے، ایمان والے کی سب سے بڑی بربادی اسی میں ہے، مگر آج مسلمان غیر کی تہذیب کے پیچھے چلا جا رہا ہے، غیر کی تہذیب کے تمدن کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور غیر کے طریقے پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اغیار کے طریقے کو اپنی زندگی کا شعار بنا رہا ہے۔ لیکن اسے افسوس تک بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسلام کے منع کردہ چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے، بربادی کی طرف ڈال رہا ہے۔ قرآن پاک نے
فارمولہ دیا، بیان کیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب غور کریں، آج ہم سب فکر کریں اس بات پر کہ زمانے کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی، زمانہ کتنا بدل گیا۔ پہلے صرف ریڈیو تھا، جس کو ہم لوگ ریڈی کہتے ہیں، ریڈیو تھا، اس سے لوگ خبریں بھی دیکھا کرتے تھے، گانے بھی سنا کرتے تھے، فلمیں بھی دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ٹی وی بھی آ گیا ہے، وی سی آر آ گیا ہے۔ ٹی وی وی سی آر تو دور کی بات، آج موبائل ہی ٹی وی بن گیا ہے۔ ٹی وی وی سی آر موبائل، اسی طریقے سے جو دیگر ڈرامے فلم پکچر دیکھنے کے ذرائع ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی ہلاکت کا، بڑی بربادی کا سبب ہے۔ آج اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا مال سے نوازا، صاحب ثروت بنایا، صاحب دولت بنایا، تو سب سے پہلے وہ ٹی وی کو گھر میں لا کر کے بسائے گا، وی سی آر کو لا کر کے بسائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنی ضرورت کے اشیاء خریدتے، آپ دوسروں کے، محتاجوں کے، فقیروں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کی امداد کرتے، ان کی نصرت کرتے۔ نہیں، لائے گا تو سب سے پہلے ٹی وی، لائے گا تو سب سے پہلے وی سی آر، لائے گا تو سب سے پہلے ڈرامہ پکچر فلمیں دیکھنے والا۔ آج بہت سارے گھر اسی سے اجڑ گئے ہیں، ٹی وی سے ہمارا گھر برباد ہوتا ہے، آپ کی اولاد برباد ہوتی ہے، گھروں کے اندر برکت نہیں رہتی، مصائب کا نزول ہوتا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمارے تابع نہیں ہے۔ ارے ہم نے تو، آپ نے تو اس کی پرورش ایسے انداز سے کی ہے، تو پھر شکایت کیا فائدہ رکھتی ہے؟ اسے پہلے ہی سے دین کی طرف لاؤ، اسلام کی طرف پھیرو، ایمان کی بات سکھاؤ، اسلام کی بات سکھاؤ، قرآن کی بات سکھاؤ، شریعت کی تعلیم دو۔ دیکھو پھر آپ کی وہ اولاد کیوں کر آپ کی نافرمانی کرے۔ انسان جیسے بوتا ہے ویسے پاتا ہے، لہذا اسے پہلے سے ہی اسلام کی طرف پھیرو، اسلام کے احکام سکھاؤ، ایمان کے احکام سکھاؤ، قرآن کے احکام سے آراستہ کرو۔ میرے دوستو، یہ جو ٹی وی ہے، یہ ٹی وی اصل میں ٹی وی ہے۔ جس طرح ٹی وی ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جس کو یہ بیماری پکڑ لے اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ٹی وی کے ذریعے انسان برائیاں دیکھ کر کے، ننگی فلمیں دیکھ کر کے، ڈرامہ اور غلط پکچر دیکھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال غالباً 2010 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی یہ سانپوں کا پٹارا ہے، سانپوں کا پٹارا ہے، اس کا ڈسنے والا کبھی نہیں بچ سکتا، وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ آج مسلمان حلال کمائی کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا ہے، حلال کمانے کی کوشش میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، ننگی اور اریاں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، غلط پکچریں بھی دیکھ رہا ہے، حلال کمانے کے ساتھ ساتھ حرام کرتا جا رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا مسلمانوں، جاگو اور اپنے ایمان کو اور اپنے سڑے ہوئے ایمان کو اور مرے ہوئے یقین کو جگاؤ اور نماز قائم کرو اور احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، احکام خداوندی پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اخلاق حسنہ اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام برائیوں سے، خصوصاً موبائل کی برائی سے، ٹی وی کی برائی سے، وی سی آر کی برائی سے اور دیگر برائیوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔